بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اہل اسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ یہ مقدس مبارک عمل دراصل ایک عجیب و غریب واقعے کی یادگار اور اس کی نقل ہے، جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام اگلے اور پچھلے لوگ قاصر ہیں۔ اس واقعے کا تعلق دو عظیم شخصیتوں سے ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے کون ناواقف ہوگا؟ آپ اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں ایسے مصائب جھیلے کہ اللہ نے آپ کو خلقت کا بلند ترین مقام نصیب فرمایا، اور قرآن میں جگہ جگہ آپ کی تعریف فرمائی، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ آپ ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، حج کا اعلان کیا اور حج جیسی مقدس عبادت کی تعلیم دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے وطن عزیز سے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام بھی تھی۔ جب آپ نے درمیانی منزل مصر میں قیام فرمایا تو وہاں کے بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام پر بدنیتی سے دست دراز کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ شل کر دیے۔ حضرت سارہ کی یہ کرامت دیکھ کر بادشاہ متاثر ہوا اور ہاجرہ نامی ایک باندی حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کی، اور حضرت سارہ نے اس باندی کو اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنی نکاح میں لے لیا۔ پھر ملک شام میں جا کر سکونت اختیار فرمائی، مگر ایک طویل مدت تک آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ کی عمر تقریباً 86 برس کی ہو گئی۔ تو آپ نے اللہ سے اولاد کے لیے دعا فرمائی کہ میرے رب مجھے صالحین میں سے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے آپ کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ جب اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی تو آپ کے گھر حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا، جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو بعض مصلحتوں کی وجہ سے حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی اور بیٹے دونوں کو مکہ کے ایک بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی۔ جب حضرت اسماعیل اپنی ماں حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکے میں زندگی بسر کر رہے تھے اور بڑھتے بڑھتے اس قابل ہو گئے تھے کہ کچھ کام کر سکے، تو ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام میں ایک خواب نظر آیا۔ وہ یہ کہ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اپنی نظر کو پورا کرو، دیکھو اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اور یہ خواب ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو سوچنے لگے کہ یہ کیا خواب ہے، اور یہ اللہ کی جانب سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ یعنی تفکر کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر جب 9ویں ذی الحجہ کی رات ہوئی پھر وہی خواب نظر آیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ خواب اللہ ہی کی جانب سے ہے، اسی لیے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے والا دن کہا جاتا ہے۔ پھر 10 ذی الحجہ کی رات میں بھی یہی خواب دیکھا، اور یہ ارادہ کر لیا کہ اپنے لخت جگر کو اللہ کے راستے میں قربان کر ہی دوں گا۔ اسی لیے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ مگر اس سے قبل کہ آپ اس حکم کی تعمیل کرتے، آپ نے حضرت اسماعیل سے مشورہ کیا اور اس سلسلے میں ان کی رائے دریافت کی۔ اس پر حضرت اسماعیل نے جو جواب دیا وہ واقعی شان نبوی کا مظہر ہے اور ایک روشن علامت ہے۔ آپ کے جواب کو قرآن کریم میں یوں بیان کیا ہے، اسماعیل نے کہا ابو جان آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس جگہ چند اشکال پیدا ہوتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مشورے اور اسماعیل کے اس جواب میں چند باتیں ہیں جس پر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سلسلے میں مشورہ لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، جبکہ آپ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے؟ اور کیا اگر حضرت اسماعیل رائے کے خلاف حکم دیتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم کی تعمیل نہ کرتے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا اپنے صاحبزادے سے مشورہ اس لیے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ حضرت اسماعیل کے مشورے پر عمل کیا جائے،
خواہ وہ مشورہ موافقت میں ہو یا مخالفت میں ہو، بلکہ یہ مشورہ بطور امتحان تھا کہ آپ حضرت اسماعیل کے ایمانی جذبہ اور تعلق مع اللہ کا امتحان لینا چاہتے تھے اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس سلسلے میں کیا رائے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی ایک حکمت امام شافعی علیہ الرحمہ نے بیان کی ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم نے اپنے صاحبزادے سے مشورہ اس لیے کیا تھا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کا ذکر ان کی زبان سے بھی ظاہر کروا دے۔ دوسرا نقطہ، دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو یہ نہیں بتلایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، بلکہ صرف خواب کے حوالے سے بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اس میں بظاہر یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے منسوب کر کے پیش فرمانے کی صورت میں خدا نہ خواستہ اگر حضرت اسماعیل اس میں کچھ پس و پیش کرتے تو حکم خداوندی میں صریح اعراض اور روگردانیں لازم آتی، لہٰذا آپ نے اس حکم کو خداوندی میں شامل نہیں کیا بلکہ اپنے ایک خواب کی حیثیت پیش کی۔ تیسرا نقطہ، حضرت اسماعیل کی بصیرت فراست کا جائزہ لی، جیسے کہ حضرت ابراہیم کے خواب کو سن کر فرمایا کہ آپ کو جس کا حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم ہونے کا کوئی ذکر ہی نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ تھی کہ چونکہ حضرت اسماعیل نے خاندان نبوت میں ترتیب پائی تھی، اس لیے آپ نے سمجھ لیا کہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے، اسی لیے خواب کو حکم سے تعمیر فرمایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی پر جس طرح بیداری میں وحی نازل ہوتی ہے، اسی طرح حالت نوم میں بھی نازل ہوتی ہے، کیونکہ نبی کا قلب سوتے وقت بھی بیدار اور متوجہ اللہ ہوتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح کتاب کی شکل میں وحی آتی ہے، اسی طرح کتاب سے ہٹ کر بھی وحی آتی ہے، جس کو حدیث و سنت کہتے ہیں۔ چوتھا نقطہ، جب حضرت اسماعیل نے والد کی بات سن کر یہ فرمایا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجیے، تو اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ اس لیے کہا تھا تاکہ والد محترم کو یقین ہو جائے کہ میں آپ کا بھرپور تعاون کروں گا اور کوئی مزاحمت نہیں کروں گا۔ پھر اس میں انشاءاللہ پڑھا کر اپنے نفس پر اعتماد نہ کر کے مشیت الہی پر اعتماد ظاہر کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر دینی و دنیوی معاملے میں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پانچواں نقطہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب میں ایک اور بڑی بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے، بلکہ یوں فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ میں اکیلا ہی صبر کرنے والا نہیں، بلکہ صبر کرنے والے تو بہت ہیں، انہی میں سے میں بھی ایک ہوں۔ یہ دراصل آپ کی غایت و تواضع کی بات ہے۔ مقام عبرت، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس وقت یہ جواب دیا تھا اس وقت آپ کی عمر صرف 13 برس کی تھی۔ اللہ اکبر، اس چھوٹی سی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایسا جواب دینا آپ کی سلامتی طبع کی بین دلیل ہے۔ ہمیں اس جواب سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اگر اللہ کا حکم ہمارے سامنے آئے تو کیا ہم اسی طرح رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی قربانی پیش کرتے ہیں؟